سامعین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام علی نقی علیہ السلام کی ذات والا نے ارشاد فرمایا، الناس فی الدنیا بالاموال وفی الآخرۃ بالاعمال، کہ لوگ اس دنیا میں اپنے اموال کے ذریعے سے زندگی گزر بسر کرتے ہیں اور آخرت میں اپنے اعمال کے ذریعے سے زندگی گزاریں گے۔ جب ہم اس کائنات فانی میں غور و خوض کرتے ہیں تو یہی پاتے ہیں کہ مال ایک ایسی شے ہے کہ جس کے ذریعے سے انسان اپنی خواہش تک پہنچ سکتا ہے، اور یہی وجہ اور سبب ہے کہ معاشرے اور سوسائٹی میں ہم یہ بھی پاتے ہیں کہ جس کے پاس مال و متاع، مال و دولت زیادہ ہوتی ہے، اس کا ادب احترام زیادہ کیا جاتا ہے، اس کا مقام و مرتبہ بلند ہوتا ہے۔ جبکہ قوانین اسلامیہ کی روح سے، شریعت اسلامیہ کی نظر سے دیکھا جائے تو مال ایسا نہیں ہے کہ انسان کو صرف گمراہی کی طرف لے کر جاتا ہو، نہیں، مال کے ذریعے سے بھی انسان قرب خدا کو حاصل کر سکتا ہے اگر وہ قوانین اسلامیہ پر عمل کرے تو۔ جیسا کہ دین اسلام کا یہ حکم ہے کہ اگر آپ کے پاس مال و دولت زیادہ ہے تو اس کے پر خداوند متعال کی ذات والا نے خمسہ کو واجب کرا دیا، یعنی اگر کوئی شخص اس قانون پر عمل کرے گا وہ خداوند متعال سے قریب ہوتا ہوا نظر آئے گا۔ مگر اس دنیا کی زندگی اور اس دنیا کی زندگی میں زمین آسمان کا فرق پایا جاتا ہے۔ یہاں پر ایک شخص دوسرے شخص کے اوپر ظلم کر سکتا ہے، مگر وہاں پر ایسا نہیں ہوگا۔ یہاں پر ایک قاضی قضاوت کرتے وقت غلطی کر سکتا ہے، دوسرے کے حق میں بے انصافی سے کام لے سکتا ہے، مگر وہاں کا قاضی اور انصاف کرنے والا، عدل کرنے والا خداوند متعال کی ذات والا ہے کہ جو عادل ہے، انصاف پسند ہے اور کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں کرتا ہے۔ لہٰذا اسی وجہ سے امام علی مقام نے یہ ارشاد فرمایا، وَفِي الْآخِرَةِ بِالْأَعْمَالِ، اور آخرت میں اپنے اعمال کے ذریعے سے زندگی کرے، یعنی جو شخص جیسے اعمال کو انجام دیے رہے گا اس کو ویسے ہی اس کی جزا ملے گی۔ اگر اچھے اعمال کو انجام دیا ہے تو اس کو اچھے اعمال کا جزا ملے گا، یعنی اس کے حق میں، اس کی قسمت میں جنت کو لکھ دیا جائے گا۔ جیسا کہ سورہ زلزال کی آیت ہے کہ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، جو کوئی بھی اگر ذرہ برابر نیکی کیے رہے گا، اچھے اعمال کو انجام دیے رہے گا، وہ اس کو بھی دیکھے گا، اور جو کوئی بھی ذرہ برابر برائی کیے رہے گا وہ اس کو بھی دیکھے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم اس کائنات فانی میں برے عمل کو انجام دے کر بچ جائیں گے، نہیں، روز محشر اس کا حساب و کتاب ہوگا، اور روز محشر یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، لوگ ایک دوسرے کو پہچانتے نہیں ہوگا، حتیٰ کہ اس دنیا میں جو ماں کی محبت سب سے زیادہ قابل قبول ہے، جس کو کسی نے انکار نہیں کیا ہے، اور ماں بھی اپنے بچوں سے، اپنے بیٹوں سے بھاگتی ہوئی نظر آئے گی، یعنی نفسا نفسی کا عالم ہوگا۔ وہاں کا جج، وہاں کا انصاف کرنے والا خداوند متعال کی ذات والا ہے، اور اسی وجہ سے سورہ حجرات میں خداوند متعال نے یہ ارشاد فرمایا کہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک مکرم ترین شخص، بندہ وہی ہے جس کا تقوی بلند ہو، جو خداوند متعال سے ڈرتا ہو، اور جو کوئی بھی خدا کی ذات والا سے ڈر رہا ہوگا وہ ہمیشہ اچھے اعمال کو انجام دے گا، قوانین اسلامیہ، شریعت اسلامیہ پر عمل کرتا ہوا نظر آئے گا، یہاں تک کہ وہ اللہ کے بتائے ہوئے احکام پر عمل کرتے ہوئے اللہ سے قرب حاصل کر لے گا، اللہ سے نزدیک ہو جائے گا۔ اور یہی اس کا عمل جو امام علی نقی علیہ السلام کی ذات والا نے ارشاد فرمایا، وَفِي الْآخِرَةِ بِالْأَعْمَالِ، اور آخرت میں وہ اپنے اعمال کے ذریعے سے زندگی گزر بسر کرے گا، یعنی جو اس کائنات فانی میں اچھے اعمال کو انجام دیا ہے یا برے اعمال کو انجام دیا ہے، وہ آخرت میں اس کے سامنے آئے گا، جس کا آخری نتیجہ اور فیصلہ یہ ہوگا کہ اچھے اعمال کرنے والے کو خداوند متعال بہشت میں داخل کرے گا، اور برے اعمال کرنے والے کو خداوند متعال کی ذات والا جہنم کے حوالے کر دے گا۔ لہٰذا ہمیں اس کائنات فانی میں اپنی زندگی کو گزر بسر مال کے ذریعے سے کرتے ہوئے، قوانین اسلامیہ پر عمل کرتے ہوئے خدا سے قربت کو حاصل کر لینا چاہیے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔